ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، خواتین و حضرات اور مکرم حاضرین و سامعین اور طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ رمضان المبارک کی ان سعید راتوں میں جمع ہیں اور تعلیم و تربیت کے، ذکر الہی کے ان حلقات میں اللہ جل مجدہ نے شرکت کی توفیق عطا کر رکھی. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے کل 3 طبقات اسلام، ایمان اور احسان کے حوالے سے ان کا ذکر کیا، جنہیں قرآن مجید نے ظالم لنفسہ، مقتصد اور سابق بالخیرات، یعنی ظالم، مقتصد اور سابق، ان 3 عنوانات سے نوازا ہے. اور ان 3 طبقات کا قیامت کے دن اور آخرت میں حال کیا ہوگا اور اللہ جل مجدہ کے حضور ان کا معاملہ کیسا ہوگا، اس کا بیان ہم نے کل کی نشست میں شروع کیا تھا. اور الحمدللہ تعالی عامۃ المسلمین کا موضوع کہ عامۃ المسلمین کے ساتھ معاملہ آخرت میں کیا ہوگا، اس کو ہم نے اختصار کے ساتھ جس قدر بیان کرنا ضروری تھا وہ کر دیا. عامۃ المسلمین جنہیں قرآن مجید ظالم لنفسہ کے ساتھ تعبیر کرتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں سب نیک و بد بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، فاسق و فاجر بھی ہوں گے، جمی گناہگار بھی شامل ہوں گے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قاعدہ یہ بنایا کہ چونکہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، توحید و رسالت کی شہادت دی ہے، سو بالآخر ان سب نے جنت میں جانا ہے. مگر ان کا جنت میں داخلہ اپنے گناہوں، نافرمانیوں یا فسق و فجور اور اپنے تمام گناہوں کی سزا بھگت کر ہوگا. تو میں نے 3 کیٹیگریز بیان کی تھیں کہ عامۃ المسلمین جو گناہگار ہوں گے اور سزا اور عذاب کے حقدار ہوں گے،
وہ جنت میں جائیں گے بعد العذاب، جنت میں جائیں گے، بالآخر جنت میں انہوں نے بھی جانا ہے مگر وہ جائیں گے بعد العذاب۔ یہ عامۃ المسلمین ہوئے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا اس سے اوپر کا درجہ مؤمنین کا ہے، جنہیں قرآن مجید نے مقتصد، اس آیت کریمہ میں مقتصد کہا۔ مؤمنین جنت میں جائیں گے بغیر عذاب کے مگر بعد الحساب۔ عامۃ المسلمین جنت میں جائیں گے بعد العذاب، اور میں نے عرض کیا تھا کل کہ مؤمنین جنت میں جائیں گے بعد الحساب مگر جائیں گے بغیر عذاب کے۔ اور جو محسنین ہیں جنہیں سابقم بالخیرات کہا، اولیاء اور صالحین، اللہ کے مقربین و محبوبین، جو محسنین ہیں وہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب۔ تو تین معاملات ہوئے، ایک وہ جن کا داخلہ جنت میں ہوگا بعد العذاب، دوسرا وہ طبقہ مومنین کا جن کا داخلہ جنت ہوگا بعد الحساب مگر بغیر عذاب، بدون العذاب، اور تیسرا وہ طبقہ محسنین کاملین کا جو جنت میں جائیں گے نہ عذاب نہ حساب نہ کتاب۔ تو عامۃ المسلمین کا معاملہ ہم کل بیان کر چکے، اور ان کا جنت میں داخلہ اپنے عذاب کی مدت پوری کرنے کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہوگا۔ یہ میں نے خلاصہ بیان کیا کل کی گفتگو کے آخری حصے کا خلاصہ، جہاں پر اپنے بات ختم کی تھی کہ وہ بھی آقا علیہ السلام کی شفاعت سے جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرت بین الشفاعہ وبین ان یدخل نصف امتی الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا، ڈسکریشن دی مجھے، اور فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو دو آپشنز دیتے ہیں، دو آپشنز ہیں، دو چیزوں کا اختیار ہے، ان میں سے جو چاہیں اڈاپٹ کر لیں، جو چاہیں اختیار فرما لیں۔ مجھے اختیار دیا گیا۔ ایک یہ فرمایا گیا کہ اگر چاہیں تو آپ کی پوری جو امت ہے اس امت کا آدھا حصہ بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں بھیج دوں۔ پوری امت کے نصف افراد، آدھے، سیدھے جنت میں بھیج دیے جائیں، معاف کر دیا جائے ان کا حساب و کتاب۔ ایک یہ آپشن ہے، اور فرمایا دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ تعین نہیں کرتے، شفاعت کا اختیار لے لیں، یا شفاعت لے لیں یا اپنی نصف امت کی بخشش لے لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ۔ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ آدھی امت کی جو بخشش ہے وہ سودا نہیں لیتا، وہ قبول نہیں ہے، میں شفاعت لیتا ہوں، اختیار شفاعت لیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں ایسا کیا؟ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى۔ اشارہ اس طرف تھا اس لیے کہ شفاعت عام ہے، اس پر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، شفاعت کا اختیار عام ہے، اس پر کوئی لمٹ نہیں، کوئی قید نہیں، تعداد کی کوئی قدغن نہیں، یہ اوپن ہے، اعم و اکفا، اور کافی و وافی ہے یہ حق۔ اگر میں آدھی امت کی بخشش لے لوں تو میں اب سمجھا رہا ہوں یہ بات، اور آدھی امت حسب وعدہ الہی بخشی جائے، جنت میں چلی جائے، اور بعد میں جو رہ جائیں گے پیچھے وہ پکار اٹھیں یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے حال پہ کرم کیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے تو اختیار شفاعت لیا ہی نہیں تھا،
آدھی امت کی بخشش مانگی تھی، وہ کوٹا پورا ہو چکا، تو باقیوں کے لیے کیا کروں گا؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے آدھی امت کی بخشش والی آفر قبول نہیں، شفاعت والی قبول ہے۔ اور شفاعت چونکہ عام ہے، اس کی لمٹ ہی نہیں، اور شفاعت پر اللہ کا وعدہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ شفاعت کرتے جائیں گے، میں بخشش کرتا جاؤں گا، اور اس وقت تک آپ کی شفاعت ہوتی رہے گی، میری بخشش ہوتی رہے گی، تا آ کے ترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں۔